اب تو سکندر خان کو بھی یہی لگتا ہے کہ فراز ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ ہم نے جلدی میں ریا کی منگنی فراز کے ساتھ کر تو دی ہے، لیکن کہیں ہم ریا کی زندگی برباد کرنے تو نہیں جا رہے، کیونکہ سکندر خان جب اچانک فراز کے آفس گیا تھا تو وہ سکندر خان کو یوں اچانک آفس میں دیکھ کے خاصا گھبرا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ کچھ نازیبا گفتگو کر رہا تھا، جس کی وجہ سے فراز کی سیکرٹری کافی ڈری سہمی سی کھڑی تھی اور سکندر خان نے یہ بات نوٹس بھی کی تھی۔ بہرحال سکندر خان نے فراز کو شو نہیں کروایا تھا کہ وہ یہ سب نوٹ کر چکا ہے۔ ہاں، البتہ گھر واپس آنے کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ کبیر نے فراز کے بارے میں جو کچھ کہا ہے کہیں وہ ٹھیک تو نہیں، کہیں کبیر سے بدلہ لینے کے لیے میں اپنی بہن کی ہی زندگی برباد کرنے تو نہیں جا رہا۔ بہرحال سکندر خان ابھی اس پہلو پہ مزید سوچنا چاہتا ہے کہ فراز کی بہن آسما سے ملنے آتی ہے اور اس بات کا اعتراض کرتی ہے کہ آخر سکندر خان کو یوں اچانک آفس جانے کی کیا ضرورت تھی، اور ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سکندر خان فراز کے بارے میں معلومات لیتا پھر رہا ہے۔ تو آسما فراز کی بہن سے کہتی ہے کہ ظاہر ہے سکندر خان ریا کا بھائی ہے، اگر وہ اپنی بہن کی شادی کسی کے ساتھ کرے گا تو اس کے بارے میں معلومات لینا ہمارا حق بنتا ہے۔ لیکن اس بات پہ فراز کی بہن کافی برہم ہوتی ہے اور آسما کو سنا دیتی ہے کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ فراز کس اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ فراز کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، بلکہ ریا کے ساتھ فراز کی منگنی کرنے کے بعد بہت سے اونچے اونچے خاندانوں کے لوگ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کے رشتوں کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا۔ اگر فراز ریا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ کی بہن کی خوش قسمتی ہے، اور یہ تو میرے بھائی کی پسند تھی جس کی وجہ سے میں نے مجبور ہو کے ریا کے ساتھ اس کی شادی کا فیصلہ کیا، ورنہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کے اور ہمارے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جب آسما یہ بات سکندر خان کو بتاتی ہے تو سکندر خان کا شک مزید بڑھ جاتا ہے کہ آخر فراز کو اس بات سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ میں اس کے آفس گیا۔ بہرحال سکندر خان اب اندر ہی اندر سوچنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ میں نے تو ریا کی شادی فراز کے ساتھ اس لیے کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ فراز خاندان میں کبیر کی ٹکر کا ہے، لیکن کبیر نے سکندر خان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کی تھی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ریا کی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریا کی شادی کسی اچھے لڑکے سے ہو اور ریا ساری زندگی خوش رہے۔ جبکہ فراز کو میں بہت اچھے سے جان چکا ہوں، وہ ریا سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ریا سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ ریا میری کمزوری ہے، میری محبت ہے، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کبیر نے ایک انجان لڑکی کی فراز سے عزت بچانے کے لیے اس کی پٹائی کی تھی، اور فراز نے وہ بات دل میں رکھ لی ہے کہ اس انجان لڑکی کی عزت تو تم نے بچا لی، اب اپنی محبت کی عزت کیسے بچاؤ گے؟ اب کبیر خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھنے کو تیار ہے نہ سننے کو، تو وہ ریا کی منت کرتا ہے، جبکہ ریا کبیر سے کہتی ہے کہ میں تمہاری جلن حسد اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، تمہیں جیلسی تو اس بات کی ہے نا کہ فراز تمہاری ٹکر کا ہے اور تمہاری ہی طرح ہینڈسم بھی ہے۔ تو کبیر ریا سے کہتا ہے کہ میں فراز کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا سکتا ہوں ریا، اگر تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں بھی یہ ثابت کر دوں گا کہ جو کچھ میں نے فراز کے بارے میں کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہاری عزت پامال کرنا چاہتا ہے، وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ جس پہ ریا گھر جاتی ہے، جبکہ فراز اور اس کی بہن بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں، تو سب کے سامنے فراز سے کہتی ہے کہ فراز کیا ہم جلدی شادی کر سکتے ہیں؟ اب فراز تو ریا کی اس بات پہ کافی گھبرا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ریا سے شادی کرنے کے لیے تو یہاں نہیں آیا، وہ تو محض کبیر سے بدلہ لینے کے لیے ریا کا استعمال کر رہا تھا، ورنہ فراز جیسے لڑکے بھلا شادی جیسی گھنٹی اپنے گلے میں کیوں باندھیں گے؟ اب جب فراز کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے تو ریا کو شک ہوتا ہے کہ کبیر ٹھیک تو نہیں کہہ رہا، لیکن پتہ نہیں پھر کیا سوچ کے فراز بہرحال حامی بھر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جلدی شادی کو تیار ہوں۔ تو ریا کو یقین ہو جاتا ہے کہ کبیر سچ میں جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ اس نے تو یہی کہا تھا کہ فراز تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، وہ صرف تمہاری عزت پامال کرے گا۔ اسی لیے کبیر کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ تم نے جو کچھ کہا تھا آخر جھوٹ ثابت ہو گیا نا، اور پھر کبیر کو جلانے کے لیے بتا دیتی ہے کہ میری شادی کی کیا ڈیٹس ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہیں تو کسی نے انوائٹ کیا ہی نہیں، چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، دلہن خود تمہیں اپنی شادی پہ انوائٹ کر رہی ہے۔
کبیر تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے کہ میں ریا کو کس طرح سے بچاؤں، جبکہ دوسری طرف سکندر خان بھی آسما سے کہتا ہے کہ ہم نے فراز کے ساتھ ریا کی شادی فکس تو کر دی ہے، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں نہیں مان رہا۔ اور دوسری طرف ریا جو کبیر سے کال بند ہونے کے بعد خود ہی اداس پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا میں فراز کے ساتھ کبھی خوش رہ پاؤں گی، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد میری عزت خراب کرنے کی کوشش کرے اور پھر مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے آسما سے کہتی ہے کہ جو کچھ کبیر نے کہا ہے اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو آسما کہتی ہے کہ تمہیں اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نکاح کے موقع پہ فراز کے سامنے اپنی کچھ شرائط رکھیں گے، اگر وہ تم سے سچ میں محبت کرتا ہے تو وہ ان تمام شرائط کو ماننے پہ راضی ہو جائے گا، اور اگر اس نے ان شرائط سے انکار کر دیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ محض کبیر سے دشمنی نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دوسری طرف کشف ہے جو ریا کی عقل پہ ماتم کر رہی ہے، اور اسے اچھے سے اندازہ ہے کہ ریا بھی کبیر کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا کہ کبیر ریا کو چاہتا ہے، اور یہ کبھی بھی فراز کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، لیکن پتہ نہیں اس بات کا احساس خود ریا کو کیوں نہیں ہے۔ اب کشف جب ریا سے ملنے جاتی ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا تم اپنے فیصلے پہ خوش ہو؟ تمہارے چہرے پہ آخر وہ خوشی دکھائی کیوں نہیں دے رہی جو شادی سے پہلے لڑکیوں کے چہرے پہ عموماً دکھائی دیتی ہے؟ تو ریا بھی روتے ہوئے کشف سے کہہ دیتی ہے کہ کشف یہ سب تو میں نے نہیں چاہا تھا، دیکھو ذرا میری سچ میں شادی ہو رہی ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ فراز انکار کر دے گا اور کبیر سچا ثابت ہو جائے گا۔ دوسری طرف کبیر ہے جو خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے اداس پریشان گھر میں بیٹھا ہے کہ ریا خود آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے والی ہے اور میں اسے بچا نہیں پا رہا۔ جب ماہبینہ کبیر کو اس طرح سے اداس پریشان دیکھتی ہے تو اسے تسلی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس محبت کو جلا چکے ہو اس کی راکھ مت سمیٹو۔ کبیر ماہبینہ سے کہتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ماہبینہ اسے کہتی ہے کہ تم کوشش تو کرو، آہستہ آہستہ یہ سب آسان لگنے لگے گا۔ اب ماہبینہ نے خاص طور پہ کبیر کی سیٹسفیکشن کے لیے اس رشتہ کروانے والی کو بھی بلوایا کہ وہ کبیر کے سامنے فراز کے بارے میں بتا سکے، اور وہ رشتہ کروانے والی کبیر کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ فراز تو بہت اچھا، بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن کبیر اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین کرتا ہے، لوگوں کی سنی سنائی پر نہیں۔ اب جناب ہوگا یہ کہ ریا اور فراز کی مہندی ہوگی، اور مہندی کے فنکشن کے بعد فراز ریا کو یا تو کڈنیپ کر لے گا یا پھر خود ساتھ چلنے کے لیے کہے گا اور کسی انجان سی جگہ پہ لے جا کے ریا کو بے ہوش کر دے گا تاکہ موقع دیکھ کے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اب کبیر ریا کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائے گا، ریا کو بے ہوش دیکھے گا تو پریشان ہو کے چیخ چیخ کے ریا سے کہے گا کہ آنکھیں کھولو، میں ہوں کبیر۔ ریا کو جب ہوش آئے گا اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ اس جگہ پر کیسے پہنچی تھی، اسے یہی لگے گا کہ کبیر مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لایا ہے، اس لیے رو رو کے کہے گی کہ تم نے سب جھوٹ بولا، تم دراصل مجھے کسی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو کبیر بھی ریا سے کہے گا کہ ہاں نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں کسی کے ساتھ، ہو گئی تم سے محبت، مجھے تو لگتا ہے کہ محبت نہیں بلکہ مصیبت ہو گئی۔ تو ریا کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر مکرتے کیوں ہو؟ کبیر کہتا ہے کہ مکرتا ہوں لیکن پھر بھی دیکھ لو کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتا نا، اور خاص کر اس فراز کے ساتھ تو بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہاری شادی کسی اچھے لڑکے سے ہو رہی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں منع نہ کرتا، لیکن اس فراز کے بارے میں تم جانتی ہی کیا ہو کہ اس کے پیچھے اپنی زندگی یوں برباد کرنے چلی ہو۔ اتنے میں فراز اپنے دوستوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے گا کہ ریا کا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور جب وہاں پر کبیر کو دیکھے گا تو اس کا خون کھولنے لگے گا کہ یہ یہاں بھی ریا کو بچانے پہنچ گیا۔ اب اسی دوران میں خاصی فائٹ ہوگی اور فراز گولی چلانے لگے گا۔ کبیر جیسے ہی دیکھے گا کہ گولی ریا کو لگنے لگی ہے تو وہ فوراً ریا کو لے کے پلٹے گا اور ریا پہ لگنے والی گولی بالآخر کبیر کو لگ جائے گی۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سب کے بعد بھی ریا کو یہی لگے گا کہ کبیر فراز کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یا پھر فراز کی انٹینشنز کا ریا، سکندر اور آسما کو بھی پتہ چل جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔